السلام علیکم، اب تک کے ساتھ میں ثنا کیوان اور میں ہوں روہیل انتخاب، اور اب شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ آئیں چلیں سب مظفر آباد، بن کر کشمیریوں کی آواز۔ وزیر اعظم عمران خان آج مظفر آباد میں جلسہ عام سے خطاب میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ وزیر اعظم کشمیریوں کو یقین دلائیں گے کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے۔ جلسے کی تیاریاں مکمل، کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے پاکستانیوں کا جذبہ عروج پر۔ مظفر آباد کی فضائیں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ وزیر اعظم کی کال پر شہریوں کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں، گلوکاراؤں، اداکاراؤں، تاجروں سمیت زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا لبیک۔ شاہد خان آفریدی، شہزاد روائے، فاخر ساحر علی بگا اور دیگر مشہور شخصیات بھی مظفر آباد میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پرعزم۔ گلوکار فاخر کہتے ہیں سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر تمام پاکستانی کشمیری بہن بھائیوں کا دکھ درد بانٹنے کے لیے مظفر آباد پہنچے ہیں۔ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا دکھ درد بانٹنے کے لیے اس ریلی میں شرکت کریں۔ آپ کی سیاسی وابستگیاں، آپ کی پسند کی سیاسی پارٹیاں الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن جب معاملہ کشمیر کا ہو تو سب پاکستانی ہمیشہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ چلو چلو مظفر آباد چلو، مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آج کا اجتماع دنیا بھر میں کشمیریوں کی پکار بنے گا۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کا ٹویٹ، کہتی ہیں کشمیریوں کی عظیم جدوجہد کو سلام پیش کرتے ہیں جو بھارتی ظلم و جبر کے خلاف چٹان بن کر کھڑے ہیں۔ پوری دنیا میں بھارت کا پرتشدد اور ظالم چہرہ بے نقاب ہو چکا۔ ہمیں ہر محاذ پر سفارتی کامیابی اور بھارت کو شکست ہو رہی ہے۔ عمران خان ہر فورم پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو کا 40واں روز، قابض فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری۔ کشمیریوں کو نماز جمعہ پڑھنے سے بھی روک دیا گیا۔ کشمیری خوراک ادویات کے لیے تڑپنے لگے، بچے دودھ کے لیے ترس گئے۔ انٹرنیٹ سروس معطل ہونے سے طلبہ داخلے اور اسکالرشپ کے آن لائن فارم جمع کروانے سے محروم، لاکھوں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد نہ ہونے کی قیمت کشمیریوں کی نسلوں نے اپنے خون سے ادا کی ہے۔ سلامتی کونسل کا اپنی قراردادوں کو نظر انداز کرنا ادارے کی ساکھ پر سوالیہ نشان ہے۔ جنرل اسمبلی میں سلامتی کونسل کی کارکردگی پر مباحثے سے ملیحہ لودھی کا خطاب، کہتی ہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم اور کرفیو ختم کروانے میں سلامتی کونسل کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، جبری گرفتاریاں اور پیلٹ گنز کا استعمال بھی رکوانا ہوگا۔ مسئلہ کشمیر بھارتی مظالم اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد نہ ہونے کی واضح نشانی ہے۔ کشمیریوں سے غداری کرنے والا یزیدی قافلے سے ہوگا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا مظفر آباد میں خطاب، کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی کوشش ہے سے مسئلہ کشمیر زندہ ہو گیا۔ ہندوستان کی بالادستی اور مظالم کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ مودی کو جواب دینے کا وقت آ گیا۔ پاکستان کی معیشت کمزور ہو سکتی ہے لیکن دفاع کمزور نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سفاکیت، امریکی سینیٹرز کا اظہار تشویش۔ 4 امریکی سینیٹرز کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مداخلت کے لیے خط، کہا ٹرمپ مقبوضہ وادی میں مواصلاتی نظام کی بحالی، کرفیو اور لاک ڈاؤن ختم کرانے کے لیے مودی پر دباؤ ڈالیں، گرفتار کشمیریوں کو رہا کرنے پر زور دیں، انسانی علمبے کے خاتمے کے لیے فوری ایکشن لیا جائے، خط میں مطالبہ۔ وزیر قانون کی جانب سے آرٹیکل 149 کی تشریح اور وفاق کے خلاف سازش ہے۔ فاروق نسیم سے استعفے کا مطالبہ جھوٹا ہے۔
انہوں نے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ فروخ نسیم کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کس جماعت سے تعلق ہے۔ سینیٹر رضا ربانی کہتے ہیں آرٹیکل 149 کی شق 2 کے تحت وفاق مداخلت کر سکتا ہے، لیکن 18ویں ترمیم میں شق 2 کو نکال دیا گیا۔ آرٹیکل 149 اب صرف ہدایت تک محدود ہے، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ وفاقی حکومت کا کراچی کا انتظام سنبھالنے کا تاثر غیر آئینی ہے۔ صوبائی خود مختاری کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، سندھ حکومت سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی میں وضاحت کر دی، کہتے ہیں وزیر قانون بتا چکے، ان کا بیان توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو کو کہتا ہوں اس وقت سندھوں اور سرائکی دیش کی باتیں مناسب نہیں ہیں۔ وفاق کی علامت سمجھے جانے والی جماعت کے چیئرمین کا لسانی بنیادوں پر بات کرنا ٹھیک نہیں۔ سندھو دیش اور پختونستان کی بات کرنے والے مٹ جائیں گے۔ ایک ایک سندھی پاکستان کی حفاظت کرے گا۔ قیام پاکستان میں مہاجروں کی قربانیاں تسلیم کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے بلاول بھٹو کا بیان سنے بغیر تبصرہ کر دیا۔ خوددارہ حکومتی اراکین پوری بات سننے کے بعد اپنی زبان کو زحمت دیا کریں۔ سینیٹر شہری رحمان کہتی ہیں حکومتی اراکین کو چیلنج کرتی ہوں، بلاول بھٹو کے بیان میں سے ملک دشمنی کا عنصر نکال کر دکھائیں۔ پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے سندھو دیش اور پختونستان کا نعرہ لگانے والوں کو ختم کر دیا۔ پیپلز پارٹی سندھ اور خیبر پختونخوا میں علیحدگی پسند عناصر کے خلاف سب سے بڑی قوت ہے۔ تمام تر دعووں، وعدوں اور دلاسوں کے باوجود کراچی کے شہری کچرے میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ شہر قائد کی ہر گلی، ہر محلے میں گندگی اور کچرے کے ڈھیر ہی ڈھیر۔ شہر بھر میں سیوریج کا نظام درہم برہم، وبائی امراض پھوٹ پڑنے کا خدشہ۔ شہری اور صوبائی انتظامیہ کام کرنے کے بجائے ایک دوسرے پر الزام تراشیوں میں مصروف۔ پی ٹی آئی دھرنا کیس، اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے رہنما عبدالعلیم خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ سپریم کورٹ نے نجی سکولز کی فیسوں میں 2017 کے بعد اضافہ کالعدم قرار دے دیا۔ پرائیویٹ سکولز کی فیس میں اضافے سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ نجی سکولوں کی فیس وہی ہوگی جو جنوری 2017 میں تھی۔ نجی سکولوں کو قانون کے مطابق فیسوں کے دوبارہ تعین کا حکم۔ والدین سے لی گئی اضافی فیس آئندہ فیس میں ایڈجسٹ کرنے اور متعلقہ ریگولیٹری اتھارٹی کو نگرانی کرنے کی ہدایت۔ شکایات کے ازالے کے لیے کمپلینٹ سیل قائم کرنے کا بھی حکم۔ فیسوں میں سالانہ 5% اضافے کی حد مقرر کرنا مناسب نہیں، جسٹس فیصل عرب کا اختلافی نوٹ۔ نجی تعلیمی ادارے فیسوں میں غیر قانونی اضافہ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے نجی اسکول سے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کا انتباہ، کہتے ہیں صوبائی حکومتیں بھی غیر قانونی فیس وصول کرنے والے اسکول سے خلاف کارروائی کریں۔ فیسوں کے علاوہ بھی والدین پر بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ سندھ اسمبلی میں وزیر ویمن ڈیولپمنٹ شہلا رضا کے دفتر میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ شہلا رضا کہتی ہیں دفتر کا تمام سامان، دستاویزات اور ریکارڈ جل گیا۔ آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کی جائے گی۔ عدالتی حکم کے باوجود آصفہ بھٹو کو آصف علی زرداری سے ملاقات سے روکنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ عدالت کا تحریری جواب جمع نہ کروانے پر اظہار برہمی۔ آصف زرداری کی جیل میں ایئر کنڈیشن کی سہولت سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ سنا دیا گیا۔ عدالت نے ایئر کنڈیشن کی سہولت میڈیکل آفیسر کی سفارش سے مشروط کر دی۔
سندھ اسمبلی فریال تالپور کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل درآمد کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے فریال تالپور کو سندھ اسمبلی اجلاس میں شرکت کی اجازت دے دی. پنجاب حکومت کے تمام اعتراضات مسترد. فریال تالپور نے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد کے لیے آئینی پٹیشن دائر کر رکھی تھی. پیراگون اسکینڈل کیس کی سماعت. خواجہ سعد رفیق خواجہ سلمان رفیق کے جوڈیشل ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع. خواجہ سعد رفیق کی بریت اور سلمان رفیق کی جانب سے عدالت کے دائرہ اختیار سے متعلق درخواستوں پر وکلا سے دلائل طلب. نیب نے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کیس میں خواجہ سلمان رفیق کو شامل تفتیش کر لیا. احتساب عدالت نے خواجہ سلمان رفیق سے جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی. ملک میں پولیو اور ڈینگی کی تشویشناک صورتحال ہے. پولیو کے خلاف جیتی جنگ ہم ہار گئے. جس طرح پاکستانی معیشت کا بیڑا غرق ہوا اسی طرح پولیو پروگرام کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس. سائرہ تارڑ کہتی ہیں پولیو ایڈوائزری گروپ کی رپورٹ حکومتی اقدامات کے منہ پر تماچا ہے. یہ حکومت نااہل ہے. ہر معاملے کو مسلم لیگ نون کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. ہمارے دور میں پنجاب پولیو فری تھا. حکومت سے پولیو اور ڈینگی پر کمیشن بنا کر ذمہ داروں کے تعین کا مطالبہ. وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے انسداد پولیو بابر عطا کا لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر جوابی پریس کانفرنس کا اعلان. بابر عطا کہتے ہیں عائشہ رضا سائرہ افضل اور مریم اورنگزیب نے پولیو کیسز پر وزیر اعظم اور میرے خلاف پریس کانفرنس کی. پولیو پروگرام کو سیاسی بنایا. پریس کانفرنس میں جواب دوں گا. پنجاب میں ڈینگی کے مریضوں میں تشویشناک اضافہ. فیصل آباد میں مزید 3 افراد میں ڈینگی وائرس کی تشخیص. وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں حکومت انسداد ڈینگی کے لیے پوری طرح مستعد ہے. گزشتہ سالوں کی نسبت اس سال مریضوں کی تعداد کم ہے. پاکستان کے لیے آئی ایم ایف پروگرام کا مقصد مقامی ٹیکس آمدن بڑھانا ہے. آئی ایم ایف کے ترجمان جیری رائس کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس کہتے ہیں پروگرام کے تحت پاکستان کو اپنے قرضے کم کرنے ہیں. سماجی اور ترقیاتی اخراجات بڑھانا ہے. آئی ایم ایف ٹیم اور ڈائریکٹر آئندہ چند روز میں پاکستان پہنچیں گے. ریونیو میں 35% اضافے کے باوجود قومی ایئر لائن مالی خسارے کا شکار. شعبہ فائنانس کے ناقص کارکردگی کے باعث تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر معمول بن گئی. ملازمین کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑنے لگے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس. جعلی بلوں کے ذریعے 2 سال میں 23 کروڑ 90 لاکھ روپے کا فراڈ کیا گیا. سی ای او آئس کو شاہد اقبال کا انکشاف. کہتے ہیں فراڈ میں ملوث اسلام آباد سرکولر 1 کے ریونیو آفس کے سربراہ محمد نعیم کو حج سے واپسی پر پشاور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا. فراڈ گینگ بلوں پر بینکوں کی جعلی سٹیمپس لگاتا رہا. آئسکو ریجن کے بیشتر علاقوں میں آندھی اور بارش. 100 سے زائد فیڈرز فالٹس اور ٹرپنگ کے باعث بند. ترجمان آئسکو کے مطابق طوفان رکتے ہی بجلی بحالی کا کام شروع کر دیا جائے گا. سی ڈی اے میں غیر قانونی ٹھیکوں سے متعلق ریفرنس احتساب. عدالت نے مرکزی ملزم افتخار رحیم سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 2 اکتوبر کو تاریخ مقرر کر دی. پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی سید غلام شاہ انتقال کر گئے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا غمزدہ خاندان سے اظہار تعزیت. وزیر اعلیٰ سندھ غلام شاہ جلانی کی تدفین میں بھی شرکت کریں گے. پشاور کی تحصیل تنگی میں افسوسناک واقعہ. شارٹ سرکٹ کی وجہ سے گھر میں آگ لگ گئی. 2 کمسن بچے جھلس کر جاں بحق. ماں شدید تشویشناک حالت میں زیر علاج.
وزیر اطلاعات پنجاب میاں اسلم اقبال کی ٹیچر کے تشدد سے ہلاک ہونے والے طالب علم حنان کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت، کہتے ہیں استاد کے تشدد سے طالب علم کی موت کا واقعہ المناک ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر انصاف کے تقاضے پورے کریں گے۔ سکھر میں ذہنی معذور بچی سے زیادتی میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر اہل خانہ کا احتجاج، FIR درج ہونے کے باوجود پولیس کارروائی نہیں کر رہی، ملزمان ہمارے گھروں پر حملے کر رہے ہیں، مظاہرین کا موقف۔ اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب نے فیصل آباد میں منشیات کی اسمگلنگ ناکام بنا دی، ساہیان والا موٹر وے انٹرچینج پر کارروائی، گاڑی سے 24 کلو چرس اور 36 کلو افیون برآمد، ایک ملزم گرفتار۔ FIA نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث اشتہاری ملزمان کی ریڈ بک جاری کر دی، 5 خواتین سمیت 100 انتہائی مطلوب ملزمان شامل، گزشتہ سال 93 انتہائی مطلوب اسمگلز میں سے صرف 19 کو گرفتار کیا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کہتے ہیں سری لنکن کرکٹ ٹیم کو پاکستان کا دورہ ضرور کرنا چاہیے، ICC کو بھی پاکستان میں کرکٹ کی واپسی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، میری کپتانی سے متعلق فیصلہ PCB نے کرنا ہے، نئے سسٹم کو وقت دیں گے تو اچھے نتائج ملیں گے، قائد اعظم ٹرافی سے اچھا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ اور قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق کی تقرری، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست گزار کے مطابق مصباح الحق مطلوبہ تجربہ نہیں رکھتے، مصباح الحق کو میرٹ سے ہٹ کر کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ تعینات کیا گیا۔